آپ کا ٹیچنگ کا ٹیسٹ ہے. کل میں نے اسکول نہیں آنا, کیا کہیں گے؟ بیٹے کیوں نہیں آنا؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میں تھک چکا ہوں, اسکول نہیں آنا. اچھا اٹس اوکے, کل ہم ایسا کریں گے کہ ہم کچھ بہت مزے کی ایکٹیویٹی کریں گے. ہم نے پڑھنا نہیں ہوگا بالکل بھی, لیکن وہ ایکٹیویٹی بھی ایسے بیسڈ ہوگی کہ اس بچے کی آٹومیٹک لرننگ ہو رہی ہے. ٹیچر جی سبق یاد نہیں ہے آج. اٹس اوکے ڈیئر, آپ کو یاد نہیں ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کوئی بات نہیں. ہوم ورک نہیں کیا, اسائنمنٹ نہیں کی. ٹپکل آنسر تو بنتا ہے بیٹا کھانا کھانا بھولے آپ. ہاں یہی ہوتا ہے. السلام علیکم, آئی کین کمیونٹی کے ساتھ میں ہوں اسما ریاض, اور آج ہم بات کریں گے تعلیمی اصلاحات کے اوپر, جس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اقرا, جنہوں نے BS کیا ہوا ہے ان انگلش لٹریچر اور لنگوسٹک. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے. اقرا, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, اتنی چھوٹی ایج میں آپ نے ٹیچنگ کو چوز کیا, اس کے پیچھے کیا ریزن تھی, وائی ٹیچنگ؟ This question, it comes to my plate numerous times and I love answering it for numerous reasons. Basically, my father has a great influence on my personality. میں نے اپنے ابا کو ایز استاد پایا, اور جب آپ کو اتنا اچھا استاد ملے تو آپ کا دل کرتا ہے آپ ویسے ہی بن جائیں. سو فرسٹ ریزن از دس. سیکنڈلی, جب میں خود اس اسکولنگ اسٹارٹ ہوئی, یونیورسٹی میں آئی, کالج میں آئی, تو وہاں پہ میں بہت نوٹس کرتی تھی جو کمیاں ہیں, اسپیشلی ایجوکیشن سسٹم میں بھی اینڈ ایون ٹیچرز میں بھی, ایز ٹیچنگ ایز اے پروفیشن میں, وہ مجھے بہت ڈسٹرب کرتے تھے. سیکنڈلی, آئی آلویز لوڈ ٹیچنگ. وہ اس لیے کیونکہ میں بہت چھوٹی جب تھی تو آئی یوز ٹو پلے ان مائی مائنڈ. میرا اپنا ایک سینیریو ہوتا تھا میرے دماغ میں کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میرے ایک امیجنری اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ اٹ واز آلویز سپورٹیڈ بائی مائی فادر اسپیشلی. کتنے عرصے سے ٹیچنگ کر رہی ہیں؟ ابھی تو بہت عرصہ نہیں ہوا, بٹ سنس لاسٹ 4 years آئی ایم ٹیچنگ. میں نے آئی بیکیم اے پروفیشنل ٹیچر بائی دا ایج آف 20. تو آپ اچھا, سو سیکنڈلی جو چیز مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی تھی وہ یہ تھا کہ دا روڈ ایٹیٹیوڈ آف ٹیچرز ود چلڈرن. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک استاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک نیشن کو بلڈ کرنے میں, and unfortunately یہاں پہ teachers are very underpaid, they are not given the due respect that they should be given. And thirdly, اس کو ایک بہت ایسا profession نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی کوئی value نہ ہو. It is a very valuable, میں یہ سمجھتی ہوں کہ teaching سے زیادہ valuable کوئی profession ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی پرسن کسی اچھے ٹیچر کے بغیر جو ہے وہ گروم نہیں کر سکتا, کسی ٹیچر کا رول ضرور ہوتا ہے. اور آپ اپنی لائف میں نا ایک اچھے ٹیچر کو اور ایک برے ٹیچر کو کبھی نہیں بھول سکتے, وہ آپ کے دماغ میں رہ جاتا ہے. اچھا اقرا, یہاں سے میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی ہے, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے 4 سال کم نہیں ہوتے ہیں, آپ نے آن لائن ٹیچنگ بھی آپ کر چکی ہیں. آن لائن ٹیچنگ کے جو میتھڈس ہیں ان پہ ذرا ان کو ہائی لائٹ کیجیے گا ذرا. جی, آئی اسٹارٹیڈ آف ود ورچوئل ٹیچنگ, اور اس کے بعد پھر اب میں فزیکل ٹیچنگ میں آ گئی ہوں. آن لائن ٹیچنگ از گڈ, بٹ میں ہمیشہ ایک شیکسپیئر کا کوٹ ہے, وہ میں ہمیشہ ہر چیز میں اس کو فکس کر دیتی ہوں جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے. ہی سیز nothing is either good or bad, but thinking makes it so. So online teaching has its pros and cons. Online teaching is very good, but with certain limitations. Online teaching میں جو سب سے بڑا ایک پرابلم میں نے فیس کیا وہ یہ تھا کہ آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتا جو فزیکل ٹیچنگ میں ہے, which is a very big limitation. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کامیاب تو انسان وہی ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس آن لائن ٹیچنگ کو بھی آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. یو کین انکلوڈ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, آپ
اس سیشن کو انٹریکٹیو بنائیں. نہ کہ مجھے یاد ہے جب پاکستان میں جب کووڈ لینڈ کیا, سو آن لائن ٹیچنگ واز ویری نیو فار آر پیپل, اسپیشلی ہمارے ٹیچرس کے لیے, بیکاز وہ اتنے آئی ٹی کی طرف کم ہوتے ہیں. So I remember our teachers used to, get online for the class and started speaking without caring about the fact that is your student interested in whatever you are saying. کیا آپ اپنا جو ایک ڈیوریبل نالج ڈیلیور کر رہے ہیں وہ اگلے کو فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, کیا اگلا سن رہا ہے یا نہیں. صرف ایسا تو نہیں ہے کہ آپ آئیں بولنا شروع کر دیں اینڈ یو آر ڈن ود یور ڈیوٹی. مجھے یاد ہے یہ کووڈ کا جو آپ نے ذکر کیا, میرا وائفا ان دنوں میں پھنسا ہوا تھا, ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی ڈیو ٹو کووڈ, تو اس ٹائم پہ پھر آن لائن وائوا میرا ہوا تھا. ایڈوانٹیجز تو ہیں, آپ کا ٹائم بچ رہا ہے, آپ کی کاسٹ بچ رہی ہے, آپ کی ایفرٹ بچ رہی ہے بہت زیادہ, آپ کا ٹائم بچ رہا ہے سب سے بڑی بات تو. بٹ یہ ہے کہ اٹ ہیز ویری سیریس لمیٹیشنز ایز ویل, جس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور جس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئی بلیو, پرسنلی بلیو. ٹھیک ہے اقرا, یہ تو آن لائن ٹیچنگ کی بات ہوگی. اب اگر ہم بات کریں کہ اولڈ ٹیچنگ میتھڈس کے اوپر, تو کیا سمجھتی ہیں اس میں بھی کوئی بہتری آنی چاہیے اور کس طرح سے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو چانسز آپ دیں, ٹھیک ہے, نہیں کیا کوئی بات نہیں, ہم بھی نہیں کرتے ایز ایڈلٹس بھی, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کمٹمنٹ کیوں ضروری ہے زندگی میں. جب آپ یہ اس طرح کے پریکٹسز کرنا شروع کرتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, آپ آٹومیٹکلی ان کی پرسنالٹی بلڈ کر رہے ہیں. بالکل بالکل, وہ اس لیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹائم ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے, ٹیچنگ میتھڈس بھی ایڈوانس ہو جانے چاہیے. مجھے ایک بڑا اختلاف رہتا ہے جو ہماری انٹرنیشنل اسکولنگ ہو رہی ہے اور جو ہماری پبلک سیکٹر اسکولنگ ہو رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنل اسکولنگ میں اسٹوڈنٹس آر ناؤ اوور کانفیڈنٹ, whereas when we deal with this public sector education, students are overstressed. So ٹھیک ہے, اگر آپ کیا ریزن لگتی ہے آپ کو اس کی؟ See, the problem it comes with now. ایک تو یہ کہ ایجوکیشن سسٹم میں اگر آپ ایک یہ ڈر ہٹا دیں کہ صرف مارکس لینے ہیں, گریڈس لینے ہیں, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, تو آپ کے بچے میں ایسی آرٹسٹک ایبیلٹیز ہیں جو کہ آپ جب اس پریشر سے اس کو ہٹائیں گے نا تو وہ خود بخود آپ کو نظر آنا شروع, اندر کا آرٹسٹ باہر آئے گا. بالکل بالکل. اب جیسے میرے فادر میرے ساتھ ایک بڑی یونیک پریکٹس کرتے ہوتے تھے since I was a child. He used to make me do creative writing. بہت معمولی چیزوں پہ, جیسے write on your home, your favorite food. مطلب میں چھوٹی سی تھی, I don't remember انہوں نے مجھے کبھی کہا کہ بیٹا یہ یاد کر کے مجھے سناؤ, never. اور انہوں نے کبھی وہ creative writing میری پڑھی بھی نہیں تھی, بٹ اسٹل میں اس کو کرتی تھی. اینڈ آئی یوز ٹو بی, مجھے اپنے اندر خود بخود میرا وہ ایک کریٹو ایبلٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. اینڈ دس از دا ریزن آئی وانٹیڈ ٹو اسٹڈی لٹریچر. سو آئی تھنک کہ یہ اگر منیمل پریکٹسز اگر ہم گھر سے کرنا شروع کر دیں, یا ایک بگنر لیول پہ اگر ہم شروع کر دیں, تو یہ بہت زیادہ ایڈوانس کرے گا ہمارے ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو بھی اور ہمارے کلاس انوائرمنٹ کو بھی, اور اس سے یہ کہ بچے کی پرسنالٹی میں بہت انہانسمنٹ آئے گی. دیٹس what I believe. ٹھیک ہے اقرا, آپ کو لگتا ہے کہ جو سلیبس ہے وہ بھی ریوائز ہونا چاہیے یا اس سلیبس تک لمیٹڈ نہیں رہنا چاہیے؟ سلیبس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل, یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل میرے ذہن میں آئی. وہ ایک دن میں نے اپنے ابا سے پوچھا, ابا آپ نے مسٹر چپس پڑھا ہے؟ ماشاء اللہ ہی از ناٹ ویری اولڈ بٹ کوائٹ اولڈ. سو انہوں نے کہا بالکل. اب میں ایک سیکنڈ ایئر کی بچی اس ٹائم پہ, اور ابا ہو ہیز ڈن آل ہز اسٹڈیز اینڈ ہو از کوائٹ اے سینئر, انہوں نے بھی مسٹر چپس پڑھا اور میں نے بھی مسٹر چپس پڑھا, تو فرق کہاں پہ آیا؟ تو یہ آئی تھنک آفٹر ایوری 5 ایئر آپ کے سلیبس اور آپ کے کریکولم کو ریوائز ہونا چاہیے.
آپ اس میں نیو میتھڈس لے کر آئیں, آپ اس میں نیو ایکٹیویٹیز لے کر آئیں, آپ اپنی ایجوکیشن کو پریکٹیکل بنائیں زیادہ, بجائے کہ آپ کا صرف ایمفسس ہو کہ بچہ میمورائز کرے چیزوں کو یا بچہ میمورائزیشن سے ہی آؤٹ پٹ دے. نو, آپ کریٹیوٹی اور ایکٹیویٹی کو اپلیکیبل بنائیں ان یور ایجوکیشن. اچھا, ٹیچرس کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ ود ان دا سلیبس, جو سلیبس ان کو ملا ہوا ہے اسی کو ہی ڈیلیور کرنے کے لیے ان کو کیا ایسی چیزیں تیار کرنی چاہیے کہ وہ انٹرسٹنگ بن سکے, اسٹوڈنٹس کو بورنگ نہ لگے؟ اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیچنگ از این آرٹ اینڈ ٹیچنگ از آل اباؤٹ سائیکالوجی. اگر آپ بہت اپنے سبجیکٹ میں آپ کو بہت زیادہ کمانڈ نہیں بھی ہے لیکن آپ کو وہ ڈیلیور کرنا آتا ہے, سو یو آر اے بیٹر ٹیچر دین اے ویری کوالیفائڈ پرسن. سو واٹ آئی تھنک از ٹیچر کو ایک تو یہ کہ اپنا پیشنس لیول مینٹین رکھنا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ جب تک آپ میں ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نا, آپ ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے. سیکنڈلی, آپ جو ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر بانڈ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے. یو شوڈ نو ہاؤ ٹو کریٹ اے بیلنس. آپ اپنا رسپیکٹ ایلیمنٹ بھی انٹیکٹ رکھیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یور اسٹوڈنٹ شوڈ ناٹ بی اسکیئرڈ آف آسکنگ کوشچنس فرام یو. سو آئی تھنک وہ یہ کہ آپ ایک بیلنس خود اپنی پرسنالٹی میں اگر آپ لا سکتے ہیں, سو یو آر اے گڈ ٹیچر. دیٹس واٹ آئی بلیو. تھینک یو سو مچ اقرا, بہت ہی اچھا پروڈکٹیو سیشن آپ کے ساتھ رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ آپ کو دیکھ کے بہت سے اور جو لوگ ہیں, جو ینگسٹر ہیں, جو ٹیچنگ کے شعبے سے بیزار ہیں, ان کا بھی دل کرے گا کہ اسی شعبے میں آئیں اور اپنے لیے راستے تلاش کریں. کوئی آپ کی رائے ہو, کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. If I can, you can, and together we can.